أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو سبق نمبر 19 میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ انشاءاللہ آج اس سبق کی تکمیل پر ہم اپنا ٹارگٹ مکمل کر لیں گے. تو اس سبق میں ہم سیکھنے کی دعا، سیکھنے کا طریقہ، گرامر میں انشاءاللہ ہم آج مؤنث کی فارمز، نقطہ تعلیم، یوں 10 نئے الفاظ جو قرآن میں 642 پا رہے ہیں. تو ہمارا جو اس کورس کا ٹارگٹ ہے وہ ہے 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ کا معنی جان پانا. یہ 232 الفاظ جو ہم نے نماز، صورتوں، دعاؤں، آیات میں سے لیے، ان کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 یہ آج ہمارا ٹارگٹ مکمل ہو جائے گا. اگلی 2 کلاسز میں ہم دیکھیں گے کہ آیا ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا کہ نہیں. تو اللہ کے فضل سے دیکھیں وقت کس قدر تیزی سے گزر جاتا ہے، اور اللہ نے فضل فرمایا. بہت سے لوگ اس کورس میں شامل ہوتے ہیں، شوق سے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مکمل اس کا حصہ نہیں بن پاتے. یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اللہ کسی کو ہدایت دے، اس کو اس راستے پر رکھے، استقامت عطا فرمائے. تو اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں ادا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا اور اس طرف ہماری توجہ بھی رکھی اور استقامت بھی عطا فرمائی. تو انشاءاللہ آج کے سبق سے پہلے، چونکہ کل کے سبق میں ہم نے کچھ اہم چیزیں دہرائی کی تھیں تو انہیں دہرا لیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آپ سب نے یہ کل کر لیا تھا، آپ سب اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، قرآن کو. کس لیے آسان کیا؟ للذکر، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے. پھر ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ، اور اگر ہم اس کو اپنی زندگی کی مشن سٹیٹمنٹ بنا لیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم سب میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم. بتائیں ذرا تعلمہ کا کیا معنی ہے؟ قرآن سیکھے. تو تعلمہ کا مطلب علامہ، علامہ کا مطلب کیا ہوا؟ سکھائے. تو پہلے خود سیکھے، پھر دوسرے کو سکھائے، پھر دوسروں کو سکھائے. جی ٹھیک ہو گیا. اور تیسری بات کل ہم نے کہا تھا کہ اللہ جب یہ سیکھنے سکھانے کا کام ہم کر رہے ہوں تو اس حدیث کے مصداق ہماری نیتیں بھی اچھی ہوں. انما الاعمال بالنیات، انما کا لفظ کا مطلب آپ نے سیکھا تھا، کیا ہے ذرا بتا دیں. بس صرف اونلی اینڈ اونلی، محض. تو الاعمال جمع عمل، اور اسی طرح بالنیات 2 ٹکڑے بن کے نیتوں پر، ان نیتوں سے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ کے فضل سے ہم اچھی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خاطر قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو سکھائیں گے بھی. تو آئیے اب آپ تیاری کیسے کریں، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، کیا کیا جائے قرآن کو سیکھنے کے لیے. پہلی بات سب سے امپورٹنٹ، اور قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ کہا، بار بار دعا کیجئے. کیا کیجئے؟ دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے. سو دعا کرنا. پھر دعا کے ساتھ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ وسائل کا استعمال. اللہ نے یہ اسباب کی دنیا بنائی ہے، ہمیں بہت سے وسائل دیے ہیں، اور ان وسائل کو جیسے آپ زندگی کے باقی کاموں کے لیے وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کام کرتے ہیں اور دنیا کے باقی سارے کاموں کے لیے وسائل استعمال کرتے ہیں، بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اسی طرح قرآن سیکھنے کے لیے وسائل کا استعمال. اور
ہم نے دنیا میں عجیب و غریب چیزوں کے لیے جو ہے نا مسابقت کی ہے، عجیب و غریب، کلاس میں اول آنے کے لیے، کالج میں سب سے آگے نکلنے کے لیے، یونیورسٹی میں پوزیشن کے لیے، چلیں یہ تو پھر بھی اچھی تھی، لوگ بڑا مکان، عمدہ لباس، بڑی گاڑی، عجیب و غریب مسابقت. لیکن انشاءاللہ مسابقت یعنی کمپٹیشن نا، کمپٹیشن تو سب سے ہیلدی، سب سے بیسٹ کمپٹیشن یا مسابقت کا جذبہ ہو سکتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. تو یہ پیدا کریں گے، انہی کے حوالے سے ہم آیات مبارکہ کو آج دیکھیں گے، سیکھیں گے اور زندگی کے لیے اس سے اثبات بھی لیں گے. تو سب سے پہلے بار بار دعا. قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ. یہ اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے من قبل ان يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، بلکہ کیا کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. یہ پوری آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا آخری حصہ جو ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے. آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، آج مختلف انداز میں پڑھیں گے، سیکھیں گے. تو توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے، اور بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ بلند و بالا ہے، مالک الحق ہے. تو وہ اپنے نبی کو کہہ رہے کہ آپ زبان کو تیز قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے نا آپ جلدی مت کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے میں جلدی جلدی سیکھوں، بلکہ اللہ سے دعا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. تو ہم بھی ربی زدنی علما، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، میرے علم میں اضافہ فرما. آج ذرا اس کو باری باری دیکھتے ہیں. پہلا رب سے رب آپ نے بڑی دفعہ پڑھا ہے، اور رب بھی ہے اے میرے رب. تو رب اور میرا رب اپنائیت کا احساس، ہر چیز کا خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا، اس سے ہم دعا کر رہے ہیں. تو ذرا توجہ کے ساتھ ہم یہ دعا کریں، شوق سے ڈوب کر. وہ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا. ربی زدنی زدنی. اچھا یہ زدنی جو ہے نا، آپ کو مزے کی بات، آپ نے امر کے سیغے سیکھے ہیں نا، انصر، افتح، افعل، افعل، اضرب. تو یہ بھی امر کا سیغہ ہے زدنی، یہ ایک اور انداز ہے، یہ بھی ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھا، لیکن آپ کو میں بتا سکتا ہوں یہ امر کا سیغہ ہے، زیادہ کر. کیونکہ آپ کو اندازہ تو ہے نا کہ امر کے سیغے کیسے ہوتے ہیں، جس میں کوئی گزارش کی جائے یا حکم دیا جائے. اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ زدنی، اے میرے رب زیادہ کر، نی مجھے، مجھ کو، یہ وہی والا ہو، ہم کا، یی، کم، نا والا. تو یہ نی بن کر آیا امر کے بعد، فعل کے بعد. زدنی زیادہ کر مجھے، مجھ کو، زدنی زد نی، زد نی زیادہ کر مجھے. تو ربی زدنی. اور اگلے کورس میں انشاءاللہ آپ اس کا ٹیبل بھی بلکہ پڑھ لیں گے. تو یہ کیسے بنا ہے امر. تو ربی زدنی، اے میرے رب زیادہ کر مجھے، مجھے زیادہ کر. کس میں؟ اب دیکھیں اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے، رٹا تو ہوا تھا ہم نے ترجمہ ربی زدنی علما. اب ہمیں پتہ ہے زیادہ کہ کون سے لفظ کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ربی زدنی علما، علما علم میں، علم میں زیادہ کر، میرے علم کو بڑھا. تو بڑی خوبصورت دعا ہے، چھوٹی مگر خوبصورت دعا، اور اللہ اپنے نبی کو سکھا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے دعا کی اہمیت کا. اور کس مقصد کے لیے؟ قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. تو ہم بھی اسی کام کے لیے، جب اللہ اپنے نبی کو یہ دعا تعلیم کر رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس میں کیا آ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی، اور کہہ دیجئے. کل جب بھی اللہ اپنے نبی کو چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کہیں کریں تو خاص طور پہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. تو یہ وہ آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. تو آپ کہیے رب زدنی علما. تو اب کہتے تو ہم ہیں رب زدنی علما، لیکن ہمارے کہنے سے
اس کا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ کیوں ہماری دعا میں لگتا ہے کہ سنی نہیں جا رہی؟ اور ہماری دعائیں بھی اصل میں ہمارے مانگنے کا جو انداز ہے وہ بڑا عجیب سا ہے کہ میری توجہ تو کہیں اور ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، خود اپنے الفاظ بھی اپنے کان میں نہیں پڑھ رہے، ہے نا؟ دل اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، غافل ہے بالکل، اور دعا مانگتا جا رہا ہوں۔ تو اصل میں اللہ سے جب مانگا جائے تو حاضر دل کے ساتھ مانگا جائے، وہ دل جو اللہ کی طرف جس نے رجوع کیا ہو، وہ ذہن جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو اللہ سے محبت، اللہ کا شوق کے ساتھ اس سے لو لگا کر بیٹھا ہو، اور پھر خوب توجہ سے، بالکل ایسے ہی کہ ایک شخص کو بتایا جائے کہ کل تمہاری میجر سرجری ہے، ہارٹ کی ہے، بائی پاس ہے، تو چانسز بس 50-50 ہیں، تو وہ پھر اس رات کیسی عبادت کرے گا، کس طرح اللہ سے مانگے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے حاضر دل کے ساتھ گڑ گڑا کر اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جیسے کوئی ایسا شخص کہ جو فاقوں سے مرنے والا ہو، وہ کیسے اللہ سے مانگے گا؟ تو اصل میں مانگنے کا انداز بدلیے تو انشاءاللہ اللہ دینے والا ہے۔ ربی زدنی علما۔ تو اس دعا کو تڑپ سے، شدت سے، دل سے بار بار، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اور بالخصوص آیت الکرسی کے بعد، کہ آیت الکرسی میں بھی علم کا ذکر آتا ہے، اس دعا کو مانگیے کہ اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، کہ قرآن جیسی چیز میری سمجھ نہیں آ رہی، جسے مجھے بچپن سے سمجھنا تھا، جسے مجھے سب سے پہلے سمجھنا تھا، جو میری پرائیورٹی ہونی چاہیے تھی، اور جسے میں پڑھوں تو مجھے سمجھ آئے کہ تیرا خوبصورت کلام میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تو آج اس کے سیکھنے کا یہ مزہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج 20واں پارہ شروع کرنا تھا میں نے، تو اس کے شروع میں امن، آپ کو پتہ ہے خلق سٹارٹ ہوتا ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے، امن خلق، اور پھر اس پوری پہلے رکوع کے اندر بار بار اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جس نے یہ کیا، آسمان بنائے، زمین، وہ پیدا کرے گا، وہ دوبارہ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، مارے گا، دوبارہ اٹھائے گا، یہ کس نے کیا، وہ کس نے کیا؟ تو پھر اللہ بہتر یا کوئی اور اس کے ساتھ الہ بہتر؟ تو وہ آپ کو انداز بیاں وہ پھر آپ کے دل میں اترتا ہے، آپ کا پھر دل کرتا ہے بار بار میں اس کو پڑھوں، کیسی پیاری بات چل رہی ہے۔ تو اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ میں بھی اس خوبصورتی سے اس قرآن کو، جو اس کا انداز ہے، جو اس کا اسلوب ہے، اس کو پڑھ سکوں، تو تو ہمیں علم عطا فرما، اور سب سے امپورٹنٹ علم قرآن کا علم عطا فرما۔ ربی زدنی علما۔ تو اب انشاءاللہ جب کبھی ہم یہ دعا پڑھیں، اس جذبے، شوق اور محبت سے اس کو پڑھیں، اور ساتھ وقت لگائیں قرآن کے لیے، اور انفرادی بھی، اجتماعی طور پر بھی، مل جل کر پھیلائیں بھی اس کو۔ اور جس قدر ہم علم کی بات سیکھیں گے، عمل میں آسانی ہوگی۔ ان بے وقوفوں یا نادان لوگوں کی اسٹیٹمنٹ پر نہ جائیے، نہیں زیادہ نہیں سیکھو، زیادہ نہیں پڑھو، زیادہ پڑھو گے تو زیادہ سوال پوچھے جائیں گے۔ لوگوں میں، مسلمانوں میں عجیب و غریب باتیں رواج پا گئیں اس امت میں، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیدا ہونے سے لے کے، ماں کی گود سے لے کے قبر تک، اور پھر فرض کر دیا، تاریخ انسانی نے پہلی دفعہ دیکھا، یہ ایسی امت تھی اور ایسے نبی تھے جنہوں نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، لازم، اور وہ امت عجیب عجیب باتیں کرتی ہے علم کے حوالے سے، اور اس کے لوگ نہ سیکھیں، اس کے لوگ نہ پڑھیں، نہ کتابیں پڑھیں، نہ دین کو پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، بس باتیں کریں۔ اور باقی امتیں جن کو سوچے نا، انسانی تاریخ نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، ہندوؤں کے یہاں کیا ہوتا تھا، بس ایک خاص طبقہ ہے، فلاں کے یہاں بس خاص علم کسی تک محدود تھا، بس اس دین نے کہا کہ نہیں، ہر مرد و عورت علم حاصل کرے، اور وہ ایسی باتیں کریں تو ہے نا عجیب بات۔ تو اس لیے ہم سب علم سیکھیں، بلکہ علم عمل کو آسان کر دیتا ہے، اللہ آسانی کو پسند فرماتا ہے، کہ وہ آپ کو لمبے چوڑے چکروں میں نہیں ڈالتا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کا ہے، نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ آسان سی سیدھی بات ہے، اس میں آسانی ہے، یہ کر لیجیے۔ ربی زدنی علما۔
اب اس زاویہ نظر سے اس کو دیکھیے، پھر ہم آگے انشاءاللہ. تو ہم نے دعا کی اور دعا کے ساتھ ہمیں تعلیم دی گئی کہ وسائل کا استعمال بھی کریں. تو اس حوالے سے قرآن پاک کی خوبصورت سورہ مبارکہ سورہ علق، اور سب سے پہلے اسی کی آیات اقرا. اس دین کی ایک اور خوبصورتی دیکھیں ذرا. پہلی آیہ مبارکہ قرآن کی جس کا نزول ہوا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھ، ہے نا. تو اس امت کے لوگ پڑھی نا. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو اس سورہ مبارکہ کی چوتھی آیت جو ہے وہ ہمیں وسائل کی طرف. تو اللہ فرما رہا ہے الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. الذی، آپ کو معنی یاد ہے الذی کا کیا معنی ہے؟ کیا جمع کیا اس کی؟ الذی جس نے کے لیے آتا ہے یہ الذی، اور جمع آ گئی الذین. وہ جو یا جس نے 304 بار ہے یہ قرآن میں، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیجئے الذی. اب تو الحمدللہ ہم سب کا پکا ہو چکا ہے. اور الذی، وہ جو یا جس نے. یہاں کس کا، یہاں کون ہے وہ جس نے؟ کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مراد ہے. الذی. تو علامہ کا جو ہے یہ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ علامہ علامہ کا لفظ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ نہیں، یہ کل ہی تو پڑھا ہے آپ نے ابھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو وہی والا علامہ ہے یہاں پر بھی. سکھایا، سکھانا. تو الذی، الذین، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلم، علمہ. تو جس نے سکھایا، کس نے؟ اللہ نے سکھایا. کیسے؟ بالقلم، بی اور القلم. بھی آپ کو پتہ ہے حرف جر کے طور پر آیا ہے. تو کس کے ساتھ سکھایا؟ قلم کے ساتھ سکھایا. تو یہ ریسورس ہے نا. تو وسائل کا استعمال. تو لکھیے، کتاب اٹھائیے، کاپی پکڑیے. اور آج کے دور کے سارے وسائل الحمدللہ آپ موبائل پر سیکھ رہے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم آپس میں بات بھی کر رہے ہیں. سارے وسائل استعمال کیجیے. بڑی زبردست ہماری الفلاح منزل کی ایک ایپ ہے، ایزی قرآن ایپ. وہ خاص طور پہ یہ جو QC1 وغیرہ کر لیتے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست ہے. موبائل پر آپ نے عجیب و غریب چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، وہ کر لیں، اس کو آپ کھولیں. اس میں ہر لفظ کی وضاحت ہے، بڑی خوبصورت. تو الذی علم بالقلم، تو جس نے سکھایا قلم سے. اور قلم ہمیں اٹھا لینا چاہیے، سارے وسائل کا استعمال کرنا چاہیے. آپ نے اور بڑی چیزیں لکھی ہیں، اب ذرا ورک بک پر لکھیے، قرآن کے لیے لکھیے، نوٹ بک پر. سستی سے نہیں، شوق سے، محبت سے، خلوص سے، توجہ سے بیٹھ کر. تو انشاءاللہ پھر آج کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ پورے قرآن کے نوٹس بناؤں گی یا بناؤں گا. اور میں نے سیکھنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ یوں سیکھتے سیکھتے آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے جی. سو الذی علم بالقلم. اور ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ماڈرن ریسرچ. جب آپ لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ غور سے سنیں گے، پڑھیں گے. اگر آپ ورک بک کرتے ہوئے بک کھول کے اس میں سے دیکھیں گے، کبھی ویڈیو میں سے دیکھیں گے، انگلیاں بھی ساتھ دیں گی، دماغ، آنکھ، سارا ٹکیا ہے، پورا جسم دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. تو سب علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے لکھیے اور باقی وسائل بھی استعمال کیجیے. سنیے بھی، دیکھیے بھی، پڑھیے بھی. اور خاص طور پہ ان وسائل کے استعمال سے قرآن کو سیکھیے. الذی علم بالقلم. اور ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ویری شارٹلی میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. میں ایک دفعہ امریکہ میں گیا تو وہاں ایک صاحب سے جن سے پہلے ہی دن جا کے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے میرے سامنے ایک کتاب رکھی یوں ٹیبل پر، اور مجھے کہنے لگے اس پر آئیے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ میں نے غور نہیں کیا، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، کور بھی ذرا ایسا ہی تھا، کافی سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے یوں پکڑی، کھولی،
تو اس کی نا ہر لائن کے نیچے ریڈ لائنیں نشان لگے ہوئے جگہ 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 کہیں فٹ کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے پوری کتاب بھری ہوئی. تو میں نے تھوڑا سا غور کیا تو وہ چونکہ انگلش ترجمہ تھا اور اس دور میں ہم بھی امیچور ہی تھے, اتنا پتہ ہی نہیں تھا, تو میں تھوڑا سا دیکھا تو جانی پہچان غور کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ قرآن کو اس نے اس توجہ سے, ہی واز اے کرسچن, اور اس نے اس توجہ سے ایک ایک لفظ کے نیچے لائن لگا لگا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کی تھی. تو ذرا اندازہ کر لیں کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو. سو الذی علم بالقلم. تو آج کی جو آخری آیہ مبارکہ ہے یہ بھی بڑی خوبصورت آیہ ہے, سورہ ملک کی آیہ نمبر 2 ہے, اور پوری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہم یہ والا حصہ جو نا ٹکڑا ایکم احسن عملا, اس پر توجہ کریں گے. پہلا حصہ بھی بڑا خوبصورت ہے, آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ بھی گئی ہوگی. الذی خلق الموت والحیات, وہی ہے جس نے خلقہ ہے نا, اس نے پیدا کیا موت اور حیات یعنی زندگی کو, لی تاکہ یبلوکم آزمائے تم سب کو, ایکم احسن عملا کون تم میں سے بہتر ہوگا, احسن بہتر ہوگا, عملا عمل میں. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں اس کے ٹکڑے غور سے. پہلا ہے ایکم, ایو اور کم, ٹھیک ہے. ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا ایا, ایا, ایا کا معنی کیا تھا ذرا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے. صرف ہاں تیری ایا, تیری ہی, صرف تیری نہیں, ہی. تیری صرف ہی تیری سے ہی. کا تھا نا, اس میں کا تھا تیری کے لیے. ایا جو تھا نا وہ صرف ہی سٹریس کے لیے تھا, ایمفیسس کے لیے تھا, اور کا کو سپورٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے. کا معنی تھا تیری, تو تیری ہی, تجھ ہی سے, ایا کا میں ہم نے پڑھا تھا, ایا کا نعبدون. یہ ہے ایو, ان کو کنفیوز نہیں کرنا. ایو کون, سوال ہے یہ. ایک آپ نے پڑھا من کا معنی کون, یہ ہے ایو کون, کم تم سب میں سے, تو تم سب میں سے کون, ایو کم, ایو کم. اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے, 60 بار ہے قرآن میں یہ لفظ ایو کم, ایو کم. کم تو آپ کو پتہ ہی ہے, احسن بہت دفعہ پڑھا آپ نے, بہتر, بھلا, اچھا. حسن سے احسن, ٹھیک ہے, یہ ہم نے بار بار دیکھا بھی ہے اس لیے آپ کو یاد بھی ہوگا. تو جیسے کبیر سے اکبر, صغیر سے اصغر, اور حسن سے احسن. تو احسن, ایکم احسن, کون ہے تم میں سے بہتر, کس میں, عملا. کل آپ نے عمل سے اعمال, تو وہی عمل آپ کو پتہ ہے اس میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر کے ساتھ آ سکتا ہے, تو عمل میں. تو ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہے عمل میں. عمل میں یہ ذرا غور کر لیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, اچھے خوبصورت عمل ہیں یا ہیپ ہیزرڈ عمل ہے. ایک شخص ہے نا, 2 لوگوں کو اگر کام دیا جائے, ایک بس کر کے آپ کے منہ پہ مارے گا, یہ نہیں اچھا ہوا برا ہوا, ایک اس کو سنوارے گا, اچھے سے کرے گا, خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے رکھے گا, تو احسن عمل. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم میں سے کس کا احسن عمل ہے, کون ٹھہر ٹھہر کر اچھی ادائیگی سے سمجھ کر نماز کو ادا کرتا ہے, اور کون ہے میرے جیسا دھڑا دھڑ نماز پڑھتے گئے اور ساری دنیا کے خیالات, اور نماز ایسے جیسے کہ بس اپنی جان چھڑوانی ہے, یا ایک کوئی ایسے ہمارے اوپر کوئی چیز تھوپی گئی ہے تو یا ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے. تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے کہ آپ دنیا کی کسی ذرا بڑے شخص کے پاس جانا نا, تو آپ بڑا اس کے حساب سے سارے لوازمات پورے کرتے ہیں. تو خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہم نے, تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری نمازوں میں توجہ ہو, اس میں آہستگی ہو, خوبصورتی ہو, حسن ہو, اور پھر ہم اپنے گھروں میں اچھے ہوں, ہمارے اخلاق سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں,
تو وہ میرے جیسے لوگ باہر جاتے ہیں نا ساری دنیا کے ساتھ اخلاق کا بہترین نمونہ، اور جب گھر آئے تو سارا غصہ ان بیچاروں پر. تو اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ بہترین عمل ہو، جیسے اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین تھے. آفس میں وہاں کچھ لوگ ملازموں پہ خام خواہی ہر وقت، تو آپ کا وہاں عمل کیسا اچھا ہے، وہاں آپ ایماندار ہیں اتنا وقت، اور پھر انفرادی اور اجتماعی سب کاموں میں اچھا، نماز، روزہ، ذکر، اور امت کی اجتماعی فلاح اور دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کون اچھا. آج کل لوگ جو ہے نا سیاسی گفتگو میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو عجیب و غریب آج کل تو ابھی رمضان کے مہینے میں بھی اللہ رحم فرمائے ان پر، پتہ نہیں کون سے ایسے عوامل ہیں، لوگ میسیجز کرتے رہتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ایسی چیزیں آگے فارورڈ بھی کیسے کر دیتے ہیں. تو آخری عشرے میں خاص طور پر وہ میں نے تو یہ کسی نے بھیجا تو میں آگے بھی بھیجا کہ سیاست کی حالیہ مکروہ صورتحال میں آخری عشرہ کے لیے اپنے اجر کو نقصان سے بچائیے، اس سے ہٹ کر رہیے اور ٹی وی اور ان سے بچ کر دین اور قرآن سے جڑ کر اس وقت کا بہترین استعمال کیجیے. تو ورنہ ان فضول کی بحثوں سے پتہ نہیں کیا نکالنا ہوتا ہے ہم نے، الٹا جو ہے نا دوسرے بھائی مسلمانوں کو ایک دوسرے کو ہم ان کی کیا کہتے ہیں دل خراب کرتے ہیں اس کو. اور جو اصل بات جس کے لیے آپ کو یہ سبق آج پڑھایا جا رہا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل میں کون بہتر ہے، اس کلاس میں کون اچھا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے کون اچھا ہے. اللہ بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سب کو کہ ہم بیٹھے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس وقت ہم میں سے کون بہتر سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کتنی کوشش کرے گا کہ میں نے ہوم ورک بہترین کرنا ہے، اپنا کوئز سب سے اچھا دینا ہے، اتنی اچھی تیاری کرنی ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ہے 41,111 الفاظ کا قرآن کا، یہ مجھے لازمی آنا چاہیے. تو کون ہم میں سے اس کو پورا کرے گا؟ الحمدللہ. تو یہ مسابقت کا جذبہ رکھیں کہ میں نے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے اللہ کی خاطر، میں نے کوئز میں پورے نمبر لینے ہیں اللہ کی خاطر، میں نے ہر ہوم ورک میں مکمل نمبر لینے ہیں اللہ کی خاطر. تو نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیکلٹیز اور قلم کا استعمال اور اللہ کے لیے مسابقت کا جذبہ کہ حقیقی نمبر تو اللہ ہی لگانے والا ہے، لیکن دنیاوی طور پر آپ نے باقی کمپٹیشنز کیے نا تو یہاں بھی کیجئے. لیکن جب آپ یہ شروع کریں گے ہوتا کیا ہے کہ پھر ہمارا نفس اور شیطان وہ بھی تیار ہو جاتا ہے کہ اوہو یہ کس طرف چل پڑا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو پکڑو، یہ تو میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی سننی ہے یا پھر اس طرف توجہ کرنی ہے کہ اللہ کی مدد مجھے ملی ہوئی ہے اور میں نے انشاءاللہ آگے بڑھتے جانا ہے. اب شیطان تیار، فرشتے بھی تیار، وہ ہمارے اعمال لکھیں گے. اور رمضان میں تو ویسے ہی بڑا فائدہ ہے، اور آخری 10 دنوں میں آپ سے یہ کہوں گا ان کا یہ بھی فائدہ اٹھائیں کہ اس کورس کو بھی دہرا لیں، پکا کر لیں، اور اس دفعہ اس رمضان کے بعد ہر سال رمضان میں اس کا فائدہ اٹھائیں، آگے بڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں، وہ اس سے بہتر ہو، قرآن کے زیادہ قریب ہوں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ میرے لیے کیجیے، ہم ایک دوسرے کے لیے، کہ ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. کہ آپ نے عربی قرآن پکڑا ہو، آپ اس کو یوں پڑھیں اور آپ کو یوں لگے جیسے آپ کوئی اردو کی کتاب پڑھیں. اللہ کرے ایسا وقت بھی آئے تو انشاءاللہ پھر آپ کو. تو ابھی دیکھیں میرے سامنے آیا فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اب یہ ترجمہ پتہ ہے تو مزہ آ رہا ہے کہ تو اس نے وہاں سے وہ جو ظلمات یعنی اندھیرے تھے وہاں سے ندا کی، اور کیا کی کہ لا الہ کوئی لا نہیں ہے سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو آپ کو یہ ساری دعائیں سمجھ آئیں، مزہ آئے اور اس کا ایک خوبصورت حسن ہو تو کیسا منظر ہو، ذرا اس کو اپنے خیال میں لا کر خود کو توجہ اور شوق دلوا کر پھر سیکھنا شروع کیجئے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے. جی اب اگر کوئی سوالات ہیں ایک دو پوچھ لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد گرامر شروع کریں گے.
جی برادر ظفر فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. جی حلقن ہوتا ہے نا جی مصدر کیا ذکر یا خلق, تو سر عمل ادھر ہے, ادھر میم پر بھی یعنی وہ حرکت ہے جی. ویسے کہاں؟ مصدر میں درمیان والا جو ہوتا ہے حرف وہ ساکن ہوتا ہے. نہیں نہیں اس نہیں, میں یہ کیا فرق ہے شرط سر؟ نہیں ہے. نہیں یہ شرط نہیں ہے, لازم نہیں ہے. وہ وہاں پر آپ کو ایک پیٹرن میں لکھا ہوا دکھا رہا ہے, چونکہ اسم فاعل جو ہے نا اسم فعل, جی سر. یہ تو تینوں حالتوں میں ہو سکتے ہیں نا, دو لفظ دو اس کو زیر کے ساتھ, تو اس کی حالت کے حساب سے جی جی یہ بھی علامتیں ہیں, تو آپ کو سادہ ترین حالت دکھائی جا رہی ہے, تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں. اور ویسے بھی مصدر جو ہوتا ہے اس کے پیٹرن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ مختلف آ رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی تبدیلی. ٹھیک ہے سر. تو ہاں, جیسے مطلب آپ کو ایک کانشیس کرنے کے لیے سب کو بتا دوں, جیسے ہم نے دیکھیں ویسے تو ہم نے کیا نا, فعل کے نیچے زیر تھا, نصر کے اوپر زبر تھا, لیکن عبادہ جو عبادہ سے بنا تھا وہ بالکل ہی الگ ہے. ٹھیک ہے, تو مصدر تبدیل ہو سکتا ہے, اس ٹھیک. کی علامتیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. بڑا اچھا سوال تھا آپ کا, اچھا ہے, سب کے لیے ایک ہم سینسٹائز بھی ہو گیا. شکریہ. تو ٹھیک ہے جی, with this question let's now move forward. So اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج فائنلی جو ہے گرامر میں ہماری بہنیں سوچتی رہتی تھیں یہ ہر وقت مذکر کے صیغے پڑھاتے رہتے ہیں, مؤنث پہ بات ہی نہیں ہوتی. تو آپ نے پہلے فعالا کیا تھا نا, اب ہم اس ہاتھ سے مؤنث کے صیغے بھی آج کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے آپ کو کون کون سے مؤنث کی کوئی چیز یاد ہے؟ کسی کو کیا سیکھی ہوئی ہے آپ نے ہوا کے ساتھ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہیا اور ہیا ہو کے ساتھ ویری گڈ. اور ذالکا کا کیا کہا تھا؟ دل کا اور ہاذا کا کیا کہا تھا؟ تو یہ تو مؤنث کی کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, اس کا مطلب اتنا کم بھی نہیں ہے. آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اور مؤنث کی کچھ چیزیں پڑھیں گے. اور یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں الحمدللہ بڑے اچھے ہیں. تو ہم نے پچھلے سبق میں اسم فاعل جس پر ابھی سوال بھی پوچھا گیا, جیسے خالق اور مفعول مخلوق اور مصدر خلق, ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم نے سیکھے تھے. یا عابد, معبود اور عبادہ. تو آج ہم انشاءاللہ مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. تو ظاہر مذکر کے صیغے تو ہمیں آتے ہیں, فعلا ہمیں آتا ہے, تو ہم یا فاتحہ ہمیں آتا ہے, جعلا ہمیں آتا ہے. تو اس طرف مؤنث کا صیغہ جو ہے اسی سے ہم, تو یہ تھا نا فعلا, ہوا فعلا, تو یہ ہوگا ہیا فعلت. فعلت الٹے ہاتھ سے اس طرف میں نے ایک انگلی سے اشارہ کیا, ہیا فعلت. وفعلا اس مرد نے کیا, ہیا فعلت اس عورت نے کیا. اچھا یہ ایسے ہی ہے, ہوا نہ بھی لگائے تو فعلا ہمیں پتہ ہے ہوا ہے اس کا حصہ ہے, اس مرد نے کیا کوئی کام, تو فعلت اس عورت نے کیا کوئی کام. یہ ماضی کا لیول ہم کر رہے ہیں, ماضی کا. ٹھیک ہے, مضارع میں ہم کہتے تھے یفعلو یا ہوا یفعلو, ہے نا. تو عورت کے لیے مضارع میں ہم کہیں گے ہیا تفعلو, یا تفعلو وہ کرتی ہے, تفعلو. اچھا اب یہاں تفعلو اکیلا کہیں گے نا تو اس سے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ تفعلو تو یہاں تھا, ہم نے کہا تھا نا یفعلو یفعلون تفعلو, افعلو تفعلون نفعلو, تو تفعلو تو یہاں تھا. انت تفعلو, جی بالکل آپ کو صحیح یاد آیا ہے, انت تفعلو بھی ہے, ہیا تفعلو بھی, اس لیے ہم یہاں پہ ہیا تفعلو کہتے ہیں کہ ہیا سے ہمیں پتہ چل جائے یہ تفعلو عورت کے لیے. تو دوسرا تفعلو
ملا یہ کانٹیکسٹ ہوگا تو ہمیں کانٹیکسٹ سے پتا چلا کرے گا کہ یہ کون سا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو آج ہم نے انشاءاللہ مؤنث کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. تو فعل فعلت فعل فعلت فعل فعلت یاد رکھیں یہ فعلت آخری حرف ساکن ہے. آخری حرف یہ فعلتا فعلتو سے کنفیوز نہیں کرنا. فعلتا مذکر کا صیغہ ہے تم نے کیا. فعلتو میں نے کیا ماضی میں یہ بھی مذکر. ٹھیک ہے تو میں نے کیا. ویسے میں نے والا تو دونوں کے لیے چلتا ہے لیکن اینی ویز ہم چونکہ مذکر کے اس پر کر رہے ہیں تو فعلت فعلت اس عورت نے کیا اس مؤنث نے کیا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ عورت یا کوئی بھی مؤنث. فعلت اس نے کیا. ٹھیک ہے. اور مضارع میں یفعلو وہ کرتا ہے تفعلو ہی تفعلو والا یا تفعلو ہوا یفعلو یا تفعلو. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں کون کروائے گا آپ میں سے پریکٹس. تو آج انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم جی سسٹر شاہدہ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا فعل ہی فعلت ہوا یفعل ہی تفعل. ایکسلنٹ. سسٹر جویریہ کروائیں. السلام علیکم. ہوا فعل ہی فعلت ہوا یفعل ہی تفعل. ایکسلنٹ. جی برادر محمد ارشمن کروائیے. فعل فعلت یفعل تفعل. سسٹر نحید کروائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا فعل ہی فعلت ہوا یفعل ہی تفعل. ایکسلنٹ. تو یہ ہی تفعل دیکھیں میں سائڈ پر مؤنث کا لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہا ہوں تو یہ یاد رکھنا ہے آپ. ٹھیک ہے جی. ہوا فعل ہوا فعل ہی فعلت ہوا یفعل ہی تفعل. جی سسٹر نور عائشہ. بسم اللہ الرحمن ہوا فعل ہی فعلت ہوا یفعل ہی تفعل. بہت اچھے. سسٹر عظما خرم. ہوا فعل ہی فعلت ہوا یفعل ہی تفعل. سسٹر حسنہ جان. هو فعل هي فعلت هو يفعل هي تفعل. سسٹر شفق کیسر. السلام علیکم سر. وعلیکم هو السلام. فعل هي فعلت هو يفعل هي تفعل. سسٹر تسکین. هو فعل هي فعلت هو يفعل هي تفعل. الحمدللہ. تو دیکھیے ہم نے یہ مؤنث کے اب صیغے شروع کیے ہم نے. تو اچھا ان صیغوں کی تکرار کو کتنی دفعہ آئے ہیں یہ جو پیچھے نمبر آتے رہے ان میں یہ شامل ہے. اب ہم انہی صیغوں کی 4 جو بیسک گروپ جو ہم نے کیا ہوا نا فاتحہ نصر ضرب سمیہ اس کے ساتھ ان کی پریکٹس کریں گے. پھر ان کو ٹیبل میں ڈالیں گے اور پھر پورے ٹیبل کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. تو اسی طرح بالکل جیسے ابھی آپ نے فعل فعلت کیا ہے. ہوا فتح ہی فتحت ہوا یفتح ہی تفتح ہوا نصر ہی نصرت ہوا ینصر ہی تنصر ہوا ضرب ہی ضربت ہوا یضرب ہی تضرب ہوا سمع ہی سمعت ہی سمعت اس عورت نے سنا. ٹھیک ہے. تو ہوا یسمع وہ سنتا ہے مرد سنتا ہے. ہی تسمع وہ عورت سنتی ہے سنے گی. ٹھیک ہے جی. تو اب باری باری ایک ایک کی پریکٹس کرواتے جائیں. غلام یاسین کروائیے. بردر غلام یاسین آپ مائک پر ٹیپ کیجیے. انمیوٹ. جی
हुआ फतह हिया फतहत, हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, नसरा नसरत यंसुरु तंसुरु, दरबा दरबत यदरिबु तदरिबु, समिया समियु समियात, समीतु, समिया समीतु, मोन्नस वाला करवाए ना, समियात, यस्माउ, हाँ, समिया समियता, समियु तस्माउ। अच्छा ये जरा गौर से सुने यस्माउ। एक दफा, सामिया ये नीचे से वो बस विजिबल नहीं। अच्छा आपको नजर, मुझे तो आ रहा है यहाँ नजर, आई डोंट नो आपकी स्क्रीन पे नहीं होगा। एनीवेज पैटर्न वही, सामिया सामियात और यस्माउ तस्माउ, ठीक है। तो ये वो पैटर्न वही है ना, अगर आप पैटर्न को ध्यान में रख लें, जैसे फतहत नसरत दरबत सामियात, ओके, तो उसी पैटर्न पर है। सिस्टर आसिया इनायत करवाइए। हुआ फतह हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, हुआ सामिया हिया सामियत, हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ यज़रिबु हिया तज़रिबु, हुआ यस्मउ हिया तस्मउ। एक्सीलेंट। जिस सिस्टर नहीं, तंसुरु मुज़क्कर और मुअन्नस है, यही तो हम बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इवन तफ्ताहु, अंत तफ्ताहु भी होता है, तो इसलिए हम साथ हिया तफ्ताहु कह रहे हैं कि उस औरत, वो औरत खोलती है या खोलेगी। इसी तरह अंत तंसुरु भी होता है कि तुम मदद करते हो, करोगे, और हिया तंसुरु, वो औरत मदद करती है, करेगी। हिया तदरीबु, वो औरत मारती है, मारेगी। अंत तदरीबु भी होता है। और तस्माउ, तो वो औरत सुनती है, सुनेगी। जी सिस्टर मरियम, अभी हम इंशाल्लाह इसके चूंकि पूरे टेबल के अंदर भी इनको डाल दें हम बारी बारी, तो फ़ाला का टेबल आज आपका मुकम्मल हो गया, पूरा सारी टेबल पूरे हो गए बल्कि। तो अब ये हमारे पास बन गया फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता। अब देखें ये फ़ालता मुख्तलिफ है, फ़ालतू मुख्तलिफ है, फ़ालतुम, फ़ालना और फ़ालत उस औरत यानी मुअन्नस ने किया। इस तरह यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू, वो औरत करती है। तो यहां पर आकर ये जरा आप गौर फरमाएं सब लोग कि ये देखें, ये तफ़अलू और ये तफ़अलू बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो फर्क कैसे पता चलेगा, बताया आप में से कोई मुझे? और हिया और हुआ से और इशारे से, इशारे से। और दूसरी सूरत में ये है अंता तफ़अल और ये है हिया तफ़अलू, तो हिया से हमें पता चल गया। और जब कुरान में आएंगे तो कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चला करेगा कि यहाँ मुअन्नस है या मुज़क्कर है। ठीक हो गया जी। तो इसलिए इसको जहन में रखना है, इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छा से जहन में रखना है। अब टेबल हमारे इस पास आ गए हैं पूरे पूरे, तो अब टेबल इंशाल्लाह आपसे करवाते हैं। तो ये सिस्टर शुमाइला चौधरी करवाइए। और अब आपकी रवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ाला इसने किया, फ़ालू इन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया, फ़ालत इस औरत ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना आप सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ। जी जो जी है वो सब करते हैं, ठीक है। कौन सा? तफ़अलूना, यफ़अलूना, तफ़अलूना, अच्छा यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, तफ़अलू वो औरत करती है। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ूलुन जिसको किया गया, फ़िअलुन करना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो मुबारक हो आप सबको जी। अब हम ये देखें ना, 20 दिन में और भी कुरान सीखा तर्जुमे से, और ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया कितने शॉर्ट टाइम में। और ये एक टेबल नहीं किया, आपको असल में बहुत से टेबल आ गए हैं। कम से कम इस QC1 के अंदर आने वाली अगर आप गिनना शुरू करें तो फ़ाला की वजन पर फ़ाला, फ़तहा, जाअला पूरा सेम एज इट इज टेबल बनना है।
پھر اس کے علاوہ آپ کو ناصرہ کے وزن کے اوپر آپ کو ناصرہ ہی کی طرح کا ہے ذاکارہ، اسی کی طرح کا آبادہ، اسی کی طرح کا خالقہ، تو یہ بھی آپ کو سارے آ گئے. دارابا وہ بھی آپ کو آ گیا. سامیہ بھی آپ کو آ گیا، سامیہ ہی کی طرح کا ہے علیمہ عاملہ، وہ بھی آپ کو آ گیا. تو 11 افعال تو آپ کو یہی والے آ گئے، ان کے ٹیبل بھی آ گئے. تو یہ 11 نہیں آئے، ہر ٹیبل میں دیکھیں یہ کتنے ہیں اس سے ملٹیپلائی کر لیں. اور پھر یہ قرآن میں سینکڑوں ہزاروں بار آئے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جگہ پہنچا دیا اور ہم سیکھتے سیکھتے اور کتنی آسانی سے پہنچ گئے نا. تو اگر ہم تھوڑی سی محنت یہ جاری رکھیں تو اس سے آگے نکل جائیں گے. سسٹر جویریہ، فاتحہ کا ٹیبل بھی ہمارا ہو گیا ہے مؤنث کے صیغوں کے ساتھ، تو کروائیے. فتح کون سی جویریہ؟ جویریہ صحیح جنہوں نے فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، تفتحو ہیا تفتحو وہ عورت کھولتی ہے، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. ایکسلنٹ، ماشاءاللہ. تو دیکھیے جی، فاتحہ اگر آپ کو پہلا معنی بھی آتا ہے، باقی سارے معنی آپ اشاروں سے بنا سکتے ہیں کہ اس نے کھولا. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح پھر ناصرہ کا اگلا سیٹ ہے اور اس کا ہم نے پڑھا ہے پورے کا پورا ٹیبل الحمدللہ پورا ہو گیا ہے. مؤنث کی صیغے ہم نے اس میں ڈالنی ہے. سسٹر سیرش علی آپ اس کی پریکٹس کروائیے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو آپ میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی، نصرتا اس عورت نے مدد کی، دوبارہ پڑھیں. نصرتا نصرت نہ صحیح ہے، نصرت اس عورت نے مدد کی. نصرت آخری حرف ساکن ہے، نصرت کہیں گے معنی بدل جائے گا. نصرت جی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، تنصرونا میں وہ مدد کرتی ہے، تنصرو وہ مدد کرتی ہے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصرن مدد کرنے والا، منصورن جس کی مدد کی گئی، نصرن مدد کرنا. ماشاءاللہ کتنی روانی سے کتنا اچھا ہماری سسٹر نے کروایا ہے. اور اب اس کی خوبصورتی ہے نا کہ آپ نے ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم یہ سارے کرنی ہے نا پورا ٹیبل. ابھی اس سے بڑا فائدہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں آپ کو ابھی بولوں نا ناصرہ کی طرح شاکرہ بھی ہے، شاکرہ اس نے شکریہ ادا کیا تو اس نے شکر کیا اس میں، تو آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. آپ کہیں گے اچھا شاکرہ، شاکرو، شکرتا، شکرتو، شکرتم، شکرنا، شکرت، یشکرو، یشکرونا، تشکرو، اشکرو، تشکرونا، نشکرو، یا تشکرو، اشکر، اشکرو، لا تشکر، لا تشکرو، شاکر، مشکور، شکر. تو یہ ایک ایسی مزے کی بات ہے، دلچسپ بات ہے کہ نہیں، کہ ایک آپ کو فعل پتا چلا، آپ نے اس کے سارے صیغے خود بخود بنا لیے. تو الحمدللہ یہ فارمولا آپ کو آ گیا. اب آپ خود ایک مشین بن گئے ہیں، اس میں جو ڈالا جائے گا آپ اس کو کرنے کے قابل ہوں گے. تو دو طریقے ہیں، یا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شاکرہ ناصرہ کے وزن پر ہے، یا اگر میں بولوں شاکرہ یشکرو ہوتا ہے تو آپ کہیں گے اچھا یہ ناصرہ کی طرح ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں غفرہ یغفر، غفرہ یغفر، تو اب آپ بتائیں یہ کس کی طرح بنا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں. دارابا کی طرح سے، کیونکہ دارابا کا پہلے تو سارے زبر ہے، غفرہ یغفر، تو دارابا یدریبو آپ خود ہی پہچان گئے. باقی کا ٹیبل آپ خود بنا سکتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے. اینی ویز الحمدللہ یہ بھی ہو گیا. آئیے اگلا ٹیبل ہمارا دارابا کا ہی ہے.
تو یہ بھی اس میں بھی مؤنث کے صیغے لگ گئے. یہ ہے ازفرین نور. جی کروائیے سسٹر. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دارابت اس عورت نے مارا، یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ مارتے ہیں، تسریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم مارتے ہیں، تدریبونا وہ مارتی ہے، ادریبو مار، ادریبو مارو، لا تدریب. ایک منٹ سسٹر رکیں. یہ ہے ادرب. ادرب ہاں ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو، داربن مارنے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، دربن مارنا. مارنا بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں ادرب کے صیغے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں کیونکہ یہ داربا کا فعل ہے, اس میں ڈیفرنٹ ہے, تو اسی لیے غفرا یغفرو اسی کی طرح اغفر اغفر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, کورس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ مزے کی چیز ہوئی ہے کہ اب آپ یہ بھی خود کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو چوتھا پیٹرن ہوتا ہے وہ سامیہ کا ہوتا ہے, یہ بھی آپ سب کر چکے ہیں. تو اس میں بھی اسی طرح ہم نے الحمدللہ چلیں اس میں سسٹر مریم حمید آپ نے پہلے نہیں کروایا, آپ کروا دیجیے. سمعا اس نے سنا, سمعو ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا, سمعت اس عورت نے سنا. ایکسلنٹ. یسمعو یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سب سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں, تسمعو وہ عورت سنتی ہے. اس میں سن اسمعو سنو, لا تس اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سنو, لا تسمعو مت سنو, سامعون سننے والا, مسموعون جس کو سنا گیا, سمعون سننا. ایکسلنٹ. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو, سامعون سننے والا, مسموعون جس کو سنا گیا, سمعون سننا, سمعون یہ ہماری نا سماعت. تو اس کا یہیں سے بنا الحمدللہ سامیہ اس نے سنا کا ٹیبل بھی ہم نے کر لیا. تو اللہ کے فضل سے ہم نے یہ سارے ٹیبل, اب دیکھیں نا سامیہ کا جو ٹیبل ہے اسی طرح کا ٹیبل ہے نا علیمہ. علیمہ کی مؤنث بنا کے دکھائیں مجھے سسٹر تسنیم, کیسے بنے گی علیمہ کی؟ علیمہ کی علیمہ عالمات ویری گڈ. علیمہ اس نے جانا, علیمت اس عورت نے جانا. لیکن ہماری سسٹر پوری بنا لی اس کی. ہاں یہ ہونا چاہیے اب آپ کو. اچھا سسٹر جویریہ, علیمہ سے بنتا ہے یعلم, تو اس کی مؤنث کیا ہوئی؟ چلیں کوئی اور بتا دے, کوئی بھی بتا دے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عاملہ کی, عاملہ اس نے عمل کیا, اس کی مؤنث بتائیں. اس عورت نے. تو عاملہ سے کیا بنتا ہے مضارع بتائیں مجھے. یعملو وہ مرد کرتا ہے عمل, تو اب اس کی یعملو کی مؤنث بنائیں. یہ ہیا تعملو کہ عورت کرتی ہے عمل. ماشاءاللہ آپ سب اس میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم کتنا یاد ہے, جو ہم پڑھتے ہیں اس کا 25%, جو ہم سنتے ہیں اس کا 35%, جو ہم دیکھتے بھی ہیں 50%, اور اگر ہم خود بھی کہیں تو اور بڑھ جاتا ہے 60%. اگر ہمیں کرنے کا چانس بھی ملے تو 75%. اگر ہم یہ سارے کام کریں
تو پھر یاد زیادہ سے زیادہ رہتا ہے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو کچھ بھی پڑھیں بھی، سنیں، دیکھیں، کہیں، دوسروں کو بتائیں، مل کر کریں، تاکہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے اور پھر آپ کو یہ بھولے نہیں. اور یہ سب جو ہے ظاہر آپ قرآن سیکھنے کے لیے محفوظ کر رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. جس قدر زیادہ کر سکیں مل جل کر بہت ضروری ہے. ٹی پی آئی کو آپس میں ٹوین پیئر شیئر کیا کریں. دو لوگ نا، اگر دو جو ہوتا ہے نا، دو سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. 2-3 دوست اگر آپ ایک چھوٹا سا گروپ ابھی سے ذہن میں بنا لیں، لائف کا ٹارگٹ سیٹ کریں، کوئی ہم خیال فیملی والا، بچوں کے ساتھ، پیرنٹس، دوست، کوئی بھی، اور اس کے ساتھ رکھیں کہ ہمارا آپس میں رشتہ ہے قرآن سیکھنے کے حوالے سے، کہ ہم اس کو سیکھتے جائیں تو کیسا خوبصورت رشتہ ہوگا اور کیسی خوبصورت چیز آپ سیکھ رہے ہوں گے. اور تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن کو سیکھنے کی ترتیب کو جاری رکھیں گے تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے 19ویں سبق کے اختتام پر 232 الفاظ کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا، جس کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ سیکھنے تھے، وہ ہم نے سیکھے ہیں. آپ سب سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آج سے انشاءاللہ طاق راتوں کا آغاز ہو رہا ہے. ان راتوں میں مختلف عبادات کیجیے. آپ تراویح بھی پڑھیے، نوافل پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. جب ذرا تھکنے لگیں تو یہ ترجمے کی کلاس پکڑ لیجیے، اس کے معنی ڈھونڈیے. تو اپنے آپ کو اس طرح سے بھی آپ مختلف عبادات کر کے اس کا فائدہ اٹھائیے. اور بہترین تو یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تو ہمیں یہ سارے ساتھ کے ساتھ ہوم ورک روزانہ کرنے کی، اللہ سے دعا مانگنے کی کہ تو نے منتخب کیا تھا، اب اے اللہ تو توفیق دے کہ قرآن سیکھنے کا سلسلہ زندگی بھر جاری رہے، میں دوسروں کو پڑھاتا رہوں، پڑھاتی رہوں. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، پھیلانے، اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.